سوشل میڈیا کے اوپر ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، برادری کے اندر، جہاں بھی آپ بیٹھیں گے، فیملی جہاں آپ کے ریلیشنز ہیں دوست احباب کے ساتھ، تو آپ کو ایک بات تقریباً روزانہ ملے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ ہم بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، پہلے تو رشتے آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاندان ایسا ہو جس کے گھر میں یہ مسئلہ آج کل نہ چل رہا ہو۔ اس کے اوپر میں مکمل بیان ابھی پچھلے دنوں میں کیا ہے، یعنی جمعرات کو میں نے مکمل بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک جادو کا تو ہے، جادو کا تو ہے، جادو کے کئی علاج میں بتا چکا ہوں، وہ تلاش چینل پہ پڑھے ہیں، وہاں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کی میں نے نشاندہی کی ہے، جس پہ میں نے جمعرات کو تقریباً 1.5 گھنٹہ بیان کیا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہو گئی ہے، وہ کیا ہے کہ جب رشتے نہیں ہوتے تو ہم مختلف وظائف پڑھتے ہیں، بار بار وظائف پڑھتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، اس نے بتایا اس نے بتایا، اس نے کہا جی سورۃ احزاب پڑھو میری بیٹی کا ہو گیا، تو اس نے کہا جی سورۃ الرحمن پڑھو میری بیٹی کا ہو گیا، اس نے کہا سورۃ ملک پڑھو، وہ چل سو چل کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اس سے کیا ہو گئی؟ رجت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ رجت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ساری بات رشتے کی طے ہو جائے گی، پھر وہ ایسے خاموش ہو جائیں گے جیسے کبھی انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ اب آپ انتظار میں، بیٹی والے ہیں خاص طور پہ، وہ بیٹھے ہیں انتظار میں، وہ فون کریں گے جی، وہ دلال ہمیں بتائے گا، فون کرنے میں رشتے کروانے والا ہمیں بتائے گا، وہ رابطے فون کر رہے ہیں تو فون نہیں اٹھائیں گے، اور اگر وہ فون اٹھا بھی لیتے ہیں تو آگے سے جواب ہی ایسا دیں گے جس کے اندر مایوسی ہوگی، اور جی استخارہ کر کے دساں گے، سوچ کے دساں گے، یا پھر بم پھوڑیں گے، او جی وہ بڑا پرا نہیں مانتا پیا، چچا نہیں مان رہا۔ یعنی ساری بنی بنائی، جب مہمان آئے اتنے خوش، مٹھائی کا ڈبہ، گپیں لگ رہی ہیں، عورتیں گلے مل رہی ہیں، مبارک دین، نہیں نہیں جی سانو پسند ہے، سانو پسند ہے، جو ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلے حالات بدل گئے۔ تو اللہ والو یہ کس کی علامت ہے کہ مختلف جو وظائف پڑھتے رہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کیا۔ تو اس وقت اللہ والو 95% بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں، وہ غلط وظائف پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور الزام کس پہ ہے؟ انہوں نے جادو کر دیا، انہوں نے جادو کر دیا، میری پھوپھی نے کر دیا، میری نند نے کر دیا، جو 4-5 نیکیاں بھی دی وہ بھی غیبت کر کے برباد کر دی۔ دیکھیں شیطان نے ہمیں، جب ہم نے دین نہ سیکھا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہ رکھا، شیطان نے کتنا نقصان کیا، ایک عمر برباد ہو گئی، ایک رشتے بھی برباد ہو گئے۔ جب آپ پھوپھی کو کہیں گے یہ میرے پہ جادو کر دی ہے، تو پھر وہ پھوپھی رہ جائے گی، یا وہ آپ کو بھتیجی سمجھے گی؟ خالہ پہ الزام لگائیں گے تو رشتے رہ جائیں گے۔ ہم نے وہ آگے رشتے ہو نہیں رہے، پچھلے بھی ہم نے بیڑا غرق کر لیے۔ تو قصور کیا ہے؟ الٹے وظائف، بغیر کسی کے رہبر کے، مرشد پکڑے، ہادی پکڑے، سانوں پیروں کی ضرورت نہیں ہے، کرنا اللہ کا ذکر تے ہونے پیر پھڑی ہے۔ یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ تو علاج معالج کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارے بچیوں کو رشتے نہیں ہو رہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو جمعرات کا بیان اپلوڈ ہوا ہے، رجت کا آخری علاج، اس بیان کو حرف بحرف سارا سنیں، آخر پہ اس کا علاج بھی ہے، رقیہ بھی ہے، جیسے سمجھایا ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ 7 ہفتے نہیں گزریں گے، اللہ رب العزت جو ہے ڈھنگ کے جوڑ کے خیر کے رشتے انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ اسی سے جادو ختم ہوگا، اسی سے رشتوں کی بندش ٹوٹے گی، اسی سے رجت کا علاج ہوگا، اور آئندہ کے لیے بندے کے بت بن جائیں کہ جب علاج کروانا ہے نزلے کا تو اس کے لیے ڈاکٹر ہے، جب علاج کروانا ہے جادو کا تو لو جی اسی ان پیروں کو چلے جائیے، انہوں نے کی پتا ہے پیر کا بات پڑھنے، اللہ اللہ کرنی ہے کہ تسبیح کرو فلانا چیز دی فلانا دی کر لو، اللہ تے توکل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا امت کی تعلیم کے لیے، تو 6 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ وہ صاحب قرآن ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، وہ صاحب قرآن ہیں۔ کیا اللہ معاذ اللہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا اس وقت؟ قرآن کا بیشتر حصہ، کہنے کموں پہ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا جب یہ واقعہ ہوا، تھوڑا بہت حصہ رہ گیا تھا قرآن کا نازل ہونے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے کون سی صورت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، میرے کملی والے کا استاد، میرے کملی والے کا معلم اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب تک میرے اللہ نے اپنے جبریل کے ذریعے علاج نہیں بھیجا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور خاموشی اختیار کی۔ یہ نہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کیا، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، صبر کیا، انتظار کیا اللہ کی مدد کا۔
6 مہینے کے بعد جب اللہ کی مدد آ گئی، 11 آیات اللہ نے سورۃ فلق سورۃ ناس کی عطا کر دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ نے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دی۔ یہ اب امت کے لیے بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے پھر باما نہیں کرنی، صبر کرو اور کوئی معالج ڈھونڈو، کوئی بندہ ڈھونڈو جو یہ فن جانتا ہو، پھر اس کے ساتھ لگ کے جیسے وہ چلائے تو اس کی رہبری میں چل کے پھر اس کا علاج کرو۔ خود ہر فن مولا نہیں بننا۔ تو جو باقی اذکار ہیں جن کی اجازت نہیں ہوتی اللہ بولے، وہ 2 اذکار ہیں، ایک ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ صیغہ امر ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس کی کوئی اجازت نہیں، اللہ کا حکم ہے، امر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صیغہ امر ہے، درود پڑھو جتنا مرضی پڑھو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، جیسے بتائی ہیں اتنی پڑھنی ہے۔ مغرب کے بعد دعا ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیر، 7 بار کہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ 5 بار پڑھیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ان میں 7 بار پڑھی 8 نہیں پڑھ سکتا۔ 8 پڑھیں گے تو تیری مرضی ہو جائے گی، وہ مسنون نہیں رہ جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ میری مرضی۔ اس کے نفع نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں۔ تو جو آپ کو وظیفہ بتائے گا پھر وہ ذمہ دار بھی وہ ہوگا، نبی ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آپ سورۃ احزاب کے، تو اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا سورۃ احزاب پڑھو، پھر جس نے بتائی ہے وہ ذمہ داری بھی لے۔ اب دیکھیں ہم دن رات، ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے میسج دے رہی ہے کہ پیغام، جو پیغام آتا ہر میسج کا جواب، ہر میسج کا جواب۔ الحمدللہ اس قرب قیامت میں کوئی ایک چینل بھی آپ نہیں بتا سکتے جس پہ جواب دیتا جائے۔ اگلے نوٹ کماتے اپنے سائٹ پہ، ویڈیو وائرل کی، ویوز لی اپنے گھر، ہم تو اس کو مشن سمجھ کے کر رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ فزیکلی یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح آن لائن خانقاہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی لوگوں کا بھلا ہو، اور سارا دن یہی کوتخانہ ہے، اور خدا کا واسطہ بند کر دو، وظیفے بند کر دو، وظیفے بند کر دو، وظیفے بند کر دو۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے اور ہٹ درمی ہے، اپنے وظائف بنا بنا کے لگے ہوئے ہو، کسی سے پوچھ کے چلو۔ تو اللہ بولے جن گھروں میں یہ پریشانی ہے کہ جی ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، پہلا کیا ہے؟ سارے وظائف بند۔ دوسرا کیا ہے؟ رجت کا آخری علاج، پورا بیان سنیں، اس میں پورا طریقہ علاج اور آئندہ کے آنے والے حالات سب میں نے اس نے بیان کیے ہیں، اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ میں نے کیا کہا کہ 7 ہفتے نہیں گزریں گے اللہ عافیت اور خیر والے رستے جو ہے وہ کھول دے گا۔